آج کا خداوند کا کلام ہے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 21واں باب، اس کی دوسری آیت۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کا روح جو ہے وہ برا کی شادی آپ پہنچی پر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، تو ہم دیکھیں گے آج بھی جو لفظ لکھا ہوا ہے، اور اس دلہن کی مانند آراستہ تھا۔ مانند کے پچھلے لفظ جو میں نے بائبل مقدس ہوسیہ کی کتاب میں سے بتائے تھے، اس مانند میں اور پیدائش کی کتاب آدم میں سے جو ناری نکالی گئی اس کی مانند کے دو مختلف مطلب ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس مانند میں اور اس مانند میں کیا فرق ہے۔ ایک مانند تشبیہ کے لیے ہے، لیکن دوسرا مانند جو ہے جیسا کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے اس کے معنی فرق ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب، اس کی 18ویں آیت۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جہاں جہاں مانند لکھا ہے اس کا مطلب ایک جیسا ہے۔ اگر مانند وہاں پر ایسا لکھا ہے تو اس کا مطلب تشبیہ ہے، لیکن یہاں پر جو مانند ہے اس کا مطلب ہرگز تشبیہ نہیں ہے۔ پچھلے کلام میں یہ بتایا گیا کہ جو 4 شرائط اس رشتے کے لیے، لیکن ہم آج یہ دیکھیں گے کہ جو مانند ہے اس میں اور بھی قسمیں جو پہلے خدا کے روح نے بتائی ہیں، اور جو مانند ہے اس میں اور بھی شرائط اور چیزیں موجود ہیں۔ پہلی بات ہے اس مانند اور اس مانند میں، جو پہلا والا مانند جو تشبیہ والا ہے وہ ضروری نہیں ہے جیتی جان ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور وہ حقیقت میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھتا۔ پہلی بات، جو اس مانند کا مطلب ہے جو کہ تشبیہ ہے، اس کا آپس میں رشتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس مانند میں اتنا بڑا فرق ہے کہ اس میں آپس میں 2 لوگ رشتہ رکھ رہے ہیں۔ آمین۔ اب ہم اس کو سیکھنے سے پہلے لفظ رشتہ کو دیکھیں گے کہ جو رشتے خدا نے زمین پر بنائے ہیں وہ کیوں بنائے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے۔ پہلی بات، کیونکہ ہم برا کی شادی کو دیکھ رہے ہیں بائبل مقدس میں، جب واضح طور پر متی کی انجیل میں بھی لکھا ہے کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، یہ تمثیل میں لکھا ہے، لیکن جب شادی کی تو اس کا مطلب ہے شادی ہے۔ اور دوسری بات، جب ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں کہ برا کی شادی آپ پہنچی اور دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور مبارک وہ ہیں جو برا کی شادی میں بلائے گئے ہیں۔ اب یہ شادی کے الفاظ اگر ہم تمثیل کے علاوہ مکاشفہ کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ ایک حقیقی طور پر ہونے والا ایونٹ ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اور بائبل مقدس کی ہر بات سچی اور برحق ہے۔ اس کا مطلب ہے شادی ہے۔ اب جو شادی ہے، میں 2-4 باتیں یہ بھی کرنا چاہوں گی۔ کیا بائبل مقدس بے فائدہ کہتی ہے جیسا کہ لکھا ہے؟ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، کیا بائبل مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا جو شادی کا لفظ ہے وہ بے معنی ہے، جو اس میں ویسے ہی مزے ڈالنے کے لیے یا ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے لکھا ہے، یا گوسپ کرنے کے لیے خدا شادی کا لفظ لکھ دیں گے اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو جوڑ دیں گے؟ خدا کا بیٹا خود خدا ہے۔ کیا جو کچھ خدا کے ساتھ منسلک ہوگا، خدا کے ساتھ جو بات جوڑی جائے گی، کیا اس کا ذکر ایسے ہی کیا ہوگا؟ کیا شادی کا ذکر کر کے خدا باپ نے یہ سوچا ہوگا کہ شادی کا ذکر کر دیتا ہوں لیکن کروں گا نہیں؟ ایسا ہے کیا؟ جب خدا نے، اور آج بھی کیونکہ خدا کا کلام ہزاروں سالوں کے لیے ایک ہی ہے،
وہ تھا، ہے اور ہمیشہ خدا کا کلام ویسا ہی رہے گا۔ تو جو خدا نے ایک دفعہ بات منہ سے نکال دی ہے کہ برا کی شادی آپ پہنچی تو پھر آپ پہنچی، اور دلہن نے تیار کر لیا تو تیار کر لیا، اور مبارک ہیں وہ جو لوگ برا کی شادی کے لیے بلائے گئے ہیں، تو اس کا مطلب وہ لوگ ہیں جو برا کی شادی اٹینڈ کریں گے، جائیں گے وہاں پر، اور وہاں پہ برا کی شادی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کیا خدا کا یہ تمام باتیں کرنا فضول ہے، بے فائدہ ہے، یا یوں ہی کر دی ہیں؟ ہم خدا کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کو خدا کے لائق جو وہ حیثیت اور سچائی اور ان کے لفظوں میں جو جان ہے وہ ہم نہیں سمجھتے، جو زندگی ہے، اور جو وہ کہتے ہیں یہ ٹلتا نہیں ہے میرا کلام۔ تو پھر ہم جب خدا کا کلام نہیں ٹلتا تو پھر یہ باتیں بھی نہیں ٹلیں گی۔ اس کا مطلب ہے جو ذکر کیا گیا ہے وہ فضول نہیں ہے، وہ من گھڑنت کہانیاں نہیں ہیں، پہلی بات۔ اور جب خدا نے یہ دنیا بنائی تو خدا نے ہمیں رشتے دیے، اور سب سے پہلا رشتہ خدا نے جو زمین پر بنایا خود سے، کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے، وہ خود خدا نے بنایا، اور وہ رشتہ خدا نے میاں اور بیوی کا بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے کے بعد خدا نے اولاد کا رشتہ ماں باپ کے ساتھ بنایا، اور جو اولاد ہے ان کے درمیان بہن بھائیوں کا، بھائیوں بھائیوں کا، بہنوں بہنوں کا رشتہ بنایا، اور خدا نے ہمارے منہ میں ایک لفظ ڈال دیا، خاندان، ٹھیک ہے۔ تو شادی کے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے جو خدا باپ نے اپنے بیٹے کی رکھی ہے شادی، اس کو سمجھنے کے لیے ہم آج رشتے پہ بات کریں گے کہ رشتہ ہوتا کیا ہے، رشتے کا کیا مقصد ہے۔ اب جب رشتہ جو ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پیدائش کی کتاب میں پچھلے کلام میں یہ سیکھا تھا کہ رشتے میں چند شرائط ہوتی ہیں۔ رشتہ جس کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، وہ خواہ میاں بیوی کا ہو، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، یا اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کا آپس میں، تو وہ سب کے سب جیتی جان زندگی زندہ انسان لوگ ہیں۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رشتہ کن میں ہے۔ ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کرسیاں ٹیبل کے رشتہ دار ہیں اور وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور صوفے جو ہیں وہ بیڈ کے ہیں، اور بیڈ ڈریسنگ ٹیبل کا رشتہ دار ہے، اور پردے جو گھر میں لگائے جاتے ہیں وہ کارپیٹ کا اور رگ کا رشتہ دار ہے۔ آپس میں کچن کے بھی برتن جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے اندر سالن ڈالا جاتا ہے، اس لیے ہم سالن کے رشتہ دار ہیں، اور پھر اٹھا کے ہمیں فریج میں رکھا جاتا ہے، تو ہمارا زیادہ تر وقت فریج میں بھی گزرتا ہے، تو اسی لیے ہماری رشتہ داری جو ہے وہ فریج کے ساتھ بہت زیادہ قریبی ہے۔ آمین۔ تو ہمیں رشتہ سمجھنے کے لیے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ خدا باپ نے جب اپنے بیٹے کی شادی کی ہے تو اس کے پیچھے خدا باپ کا کوئی مقصد تو ہے۔ وہ مقصد کیا ہے جس کو ہم سمجھنے کے لیے گھر سے، دنیا سے، زندگی سے، اپنے ارد گرد سے یہ سیکھ سکتے ہیں۔ اب جو بے جان چیزیں ہیں ان میں رشتہ نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر روح موجود نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے ایک شرط بتائی تھی کہ روح کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر روح ہے اور جسم نہیں ہے تب بھی وہ اپنی فیلنگز جو ہیں، میں ابھی یہ بات نہیں کر، تو اس کا جسم بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندہ ہونے کے لیے، زندگی کے لیے، اور کوئی یہ کہے کہ ہم زندہ ہیں اور زندگی جیتے ہیں، دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں جس میں روح اور بدن دونوں
شامل ہیں تو ہی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم زندہ ہیں، اور یہی زندگی خدا باپ بیٹا خود سے جی رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں کمپلیٹ لائف اپنے اندر رکھتے ہیں، کہ ان کا روح بھی ہے اور ان کا جسم بھی ہے۔ اب جو رشتے ہیں وہ یہ دونوں چیزیں اپنے اندر رکھیں گے، روح اور بدن، تو وہ رشتہ داری میں ایک دوسرے کے ساتھ جی سکتے ہیں اور رشتہ داریاں نبھا سکتے ہیں اور رشتے میں رہ سکتے ہیں اور ایک خاندان کہلا سکتے ہیں۔ جیسا کہ بھی بے جان چیزوں کے لیے کہا گیا، اسی طرح جب جانوروں میں دیکھیں تو ان کے اندر بھی زندگی پائی جاتی ہے، تو وہ بھی آپس میں رشتہ میاں بیوی والا بھی رکھتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ کس طرح سے جو ہوتے ہیں جانور اپنے بچوں کو پالتا پوستا اور ان کا خیال رکھتا ہے اور ان کو محفوظ رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان میں بھی رشتہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی قسم جانور کے ساتھ ہے، اور انسانوں کی قسم میں جائیں گے تو انسان اپنی ہی قسم میں رشتہ داری اور جو ہے وہ رشتہ داری رکھ سکتا ہے اور ایک خاندان کہلا سکتا ہے، پہلی بات۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم انسانوں سے جانور کیونکہ کمپلیٹ زندگی اور کمپلیٹ رشتہ داریاں نہیں رکھ پاتے، اس کو ہم بعد میں سیکھیں گے اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں ایسا ہے کہ وہ جانور ہیں اور ہم انسان ان سے مختلف اور کمپلیٹ خدا کی طرح کی زندگی جیتے ہیں، یہ ہم بعد میں سیکھیں گے۔ لیکن ابھی ہم سیکھیں گے جانوروں سے زیادہ ہم انسان کی طرف جائیں گے، کیونکہ انسان کو خدا نے اپنی مانند بنایا۔ اب اس خدا کے بیٹے کی شادی کے لیے ہم انسانوں کی طرف جائیں گے۔ اب جتنے بھی رشتے ہیں، ہر ایک رشتے میں دیکھیں گے کہ جو بھی رشتہ بنایا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ خدا نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ فضول بے فائدہ نہیں ہے۔ اگر ان رشتوں میں مطلب کوئی مقصد نہ ہوتا تو وہ خدا کیوں بناتے؟ اس کا مطلب ہے بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو مقصد خدا کو کیا نظر آیا؟ ایک بھلائی، کیا کہ وہ اکیلا کس سے باتیں کرے گا، کون اس کے ساتھ کمپنی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہر رشتے میں خدا نے کوئی نہ کوئی جو مقصد تھا اس کو ظاہر کیا، جس سے دونوں رشتوں کی بھلائی ہو سکے، آدم کی بھی اور ہوا کی بھی۔ ابھی میں صرف آدم اور ہوا اور میاں بیوی کے رشتے کو نہیں بلکہ جتنے بھی رشتے خدا نے بنائے ہیں اس کی بات کروں گی۔ اب جب میاں بیوی کا رشتہ ہے تو جب تک آپس میں آپ کا کوئی انس پیار محبت، رشتوں میں محبت لازمی ہوتی ہے۔ ہر رشتہ اپنے اندر دوسرے کے لیے، دوسرا رشتہ جو اس کے ساتھ بنتا ہے اس کے لیے ویسی ہی محبت رکھتا ہے۔ غور کرنا، میں پھر سے ریپیٹ کرنے لگی ہوں، جو رشتہ جیسا ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ دوسرا رشتہ اس کا بنتا ہے اس کے ساتھ وہ ویسی ہی محبت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، ماں سے شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اس کی ماں ہے، فوراً سننے والا تیسرا، میں بچوں کی بات اولاد کی بات نہیں کرنے لگی، تیسرا فوراً سمجھ آتا ہے ہاں یہ اس کی ماں ہے، اس کا یہ رشتہ بنتا ہے کہ یہ محبت، میں لفظ بول رہی ہوں، محبت کے ساتھ ان کی پرورش کرے گی، ان کو پالے گی پوسے گی، ان کو کھانا دے گی، ان کو مہیا کرے گی، ان کو سنبھالے گی، ٹھیک ہے۔ تو محبت، ہر رشتے میں محبت پائی جاتی، لیکن محبت کے ساتھ ہر رشتے کی قسم ہے، ہر محبت بھی طرح طرح کی قسمیں رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ محبت ایک طرح کی نہیں ہے۔ آپ ہر محبت کو میاں بیوی کے رشتے میں نہ جوڑا کریں، جیسا کہ آج کل کے پاسٹروں نے یہ پکڑا ہے، جو بائبل مقدس میں پڑھ لیتے ہیں وہی رشتہ میاں بیوی کے ساتھ جوڑ کے کلام سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر رشتے کی محبت کی نوعیت اپنی اولاد کے ساتھ فرق ہوتی ہے۔ اگر وہی ایک عورت ماں ہے تو وہ رشتہ
محبت کا وہ اپنے بچوں کے ساتھ پالنے پوسنے میں لگائے گی. ان کو روٹی دے گی, کھانا دے گی, ان کے کپڑے ریڈی کرے گی, سب کچھ کرے گی, ٹھیک ہے. ان کو اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ باپ ہے, خدا نے یہ مقصد, پہلی بات یہ لفظ نہیں چھوڑنا, کس مقصد کے لیے خدا نے باپ کو یہ رشتہ دیا کہ تو باپ ہے, تیرا رشتہ بچوں کے ساتھ اس لیے میں جوڑا ہوں کہ تو باپ ہے, تیرے اندر باپ جیسی محبت ہونی چاہیے اور وہ محبت شفقت والی نکلنی چاہیے. محبت ہو لیکن وہ محبت شفقت والی اندر سے نکل کے تو نے ان کو نوکری کر کے, محنت کر کے, اپنا پسینہ بہا کر ان کے لیے پیسے مہیا کرنے ہیں تاکہ یہ ان پیسوں سے اپنی ضروریات اور سہولتیں حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, اب رشتہ کیا کر رہا ہے؟ مقصد اور پرووائڈ کرتا ہے, مہیا کرتا ہے اور دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب خدا نے کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں بنائی. اب ہم نے یہ دو دیکھے, ایک ماں اور باپ, دونوں کا مقصد بچوں کی طرف کیا ہے کہ وہ محبت سے اپنی ذمہ داری پوری کریں. آمین. اس کا مطلب ہے رشتے کیا کرتے ہیں؟ محبت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, محبت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, محبت کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جڑے رہنا اور ذمہ داری پوری کرنا. اچھا, اسی طرح بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں, کیونکہ خدا نے بچوں کو اس لیے اولاد کا رشتہ دیا ہے تاکہ وہ محبت کے ساتھ واپس اپنے ماں باپ کی محبت کے ساتھ خدمت کر سکے. اب ان کی ذمہ داری چینج ہوگی, محبت وہی ہے لیکن اپنی محبت سے وہ کیا نکالیں گے؟ خدمت. ماں باپ کیا نکالیں گے؟ محبت. رشتے میں جو وہ محبت رکھتے ہیں اس میں سے وہ شفقت نکالیں گے, اپنی ذمہ داری نکالیں گے. اب ہم یہ رشتے جو ہیں, اس کا مطلب ہے کہ رشتے بنانا, جتنا بھی شفقت, رشتے میں محبت اور محبت میں ان رشتوں کے لیے فرق چیزیں نکل رہی ہیں. اب میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ آپس میں محبت کا ہے, لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کون سی محبت نکالیں گے؟ ایک دوسرے سے مکمل عشق رکھیں گے, ہر دم ساتھ دیں گے, ہر پل ساتھ دیں گے. پہلی بات. دوسری اسی میں قسم آئے گی, وہ کیا ہوگی کہ اس میں ایک شوہر ہے اور دوسری بیوی. اس میں کیا ہوگا کہ وہ محبت سے شوہر اس رشتے میں اس کو پرووائڈ تو کرے گا لیکن مانگے گا کہ یہ میری عزت اور خدمت بھی کرے. لیکن بیوی اسی رشتے میں جو خدا نے بنایا ہے, رکھتی تو وہ محبت پوری ہے اور حاصل بھی محبت پوری کرتی ہے, لیکن خدا نے اس مقصد کے لیے یہ رشتہ بنایا ہے, اس کے پیچھے یہ مقصد ہے کہ عورت اپنے شوہر کے تابع رہے, اس کی خدمت کرے, اس کی عزت کرے, اور جہاں جہاں اس کا آرڈر ہے, کوئی بھی اس کا کمانڈ ہے, جو اس کا طرز زندگی ایک آدمی کا ہے, وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس طرز زندگی پر اور ان پرنسپلز اور رولز پہ چلے جو شوہر کے ہیں. آمین. اس کا مطلب ہے کہ رشتے جو ہیں, ہر رشتے کے اندر محبت ہے, پہلی بات. دوسری بات, محبت کے ساتھ اور اس رشتے کی وجہ سے وہ جڑے رہتے ہیں. تیسرا نقطہ, جب وہ جڑے رہتے ہیں تو اس کے پیچھے جڑنے کا خدا کا مقصد ہے کہ وہ ایک خاندان ہو کر, مقصد ہے ایک خاندان ہو کر ایک دوسرے کو اپنی اپنی جگہ جو ان کا رشتہ بنتا ہے اپنی اپنی ذمہ داری محبت کے ساتھ نبھائیں, تو وہ ایک خاندان ہو گیا. اچھا, اب یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ خدا نے جتنے بھی رشتے بنائے ہیں اس کے پیچھے پیار, محبت,
شفقت اور سب کچھ جو ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پرووائڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کی کائنڈ، قسم، کیٹیگری ڈفرینٹ ہے، لیکن کرتے وہ کیا ہیں؟ مہیا ہی کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ اس رشتے میں جو محبت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بغیر محبت کے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ برا کی جو شادی آ پہنچی ہے اور خدا باپ جو اپنے بیٹے سے لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے کہا اور گواہی دی، اور یسوع مسیح کی گواہی سچی ہے، اور یسوع مسیح نے کہا میرا باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ تو باپ بیٹے سے کیا رکھتا ہے؟ محبت۔ تو یہ رشتہ ہے۔ اس رشتے میں باپ نے لکھا ہوا ہے اپنا اختیار کس کو بخشا؟ اپنے بیٹے کو۔ اس کا مطلب ہے باپ بیٹے میں کیسی محبت ہے، اس کے باوجود دونوں خدا ہیں۔ یسوع نے کہا کہ میں اس میں سے نکلا ہوں، دونوں خدا ہیں، اور لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ میرا باپ بڑا ہے، عزت دے رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ میرا باپ بڑا ہے۔ تو محبت ہے، باپ بیٹے سے محبت رکھ رہا ہے اور اپنا سب کچھ دے رہا ہے، اختیار دے رہا ہے اور عزت دے رہا ہے، جلال دے رہا ہے۔ آج سب کے گھٹنے مسیح یسوع کے آگے جھکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ اگر تم مجھے قبول کرو گے تو میرے بھیجنے والے کو قبول کرو گے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کہاں سے بات آئی؟ یہ روح القدس سے بات آئی۔ یسوع مسیح نے کہا، یسوع مسیح خود کلام ہیں، خداوند نے کہا کہ جو خدا باپ مجھ سے محبت رکھ رہے ہیں اس کی گہرائی یسوع مسیح ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور جو محبت خدا باپ اپنے بیٹے سے رکھ رہے ہیں اس رشتے میں، وہ جگہ جگہ یسوع مسیح نے بیان کی کہ میرا باپ مجھے عزیز رکھتا ہے، تم لوگ مجھے عزیز رکھو۔ تو پہلا درجہ یسوع مسیح نے کہا کہ میرا باپ مجھے دے رہا ہے کہ تم پہلے مجھے عزیز رکھو، پہلے تم مجھے پیار کرو، پہلے تم مجھے قبول کرو۔ تو خدا باپ اپنے بیٹے کو اتنا پیار کرتے ہیں اس رشتے کی وجہ سے کہ وہ اختیار بھی دیتے ہیں، اور قبولیت کے لیے بھی یہ کہتے ہیں اگر میرے بیٹے کو قبول کیا تو میں زندگی دوں گا۔ اس کا مطلب ہے اتنی زیادہ قدر ہے اس رشتے میں۔ اب آپس میں یہ رشتہ نہ رکھتے تو خدا، اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح نہیں ہے اور فرشتے ہیں اور خدا ہیں، خدا باپ ہیں، تو خدا باپ کسی فرشتے کو ایسا اختیار دیا کہ تم لوگ اگر انسانوں سے کہ اگر تم لوگ ان فرشتوں کے آگے نہیں جھکو گے تو میں زندگی نہیں دوں گا، اور میں اپنا سارا اختیار عدالت کا اور سارا اختیار فرشتوں کو دیتا ہوں۔ کہیں ایسا نہیں لکھا۔ اس کا مطلب ہے، اور اسی بات کو سیکھنے کے لیے ہم اب زمین پر دیکھتے ہیں کہ جو اختیار اولاد کا اپنے گھر میں ہوتا ہے، اور جو اختیار ہوتا ہے، جو حق ہوتا ہے چیزوں پہ، کھانے پینے پہ، رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے، اور گھر پہ جو ہولڈ ہوتا ہے، کیا وہ تیسرے کا ہو سکتا ہے؟ باہر سے ہم جس کو جتنا مرضی پیار کریں، کیا اس کا اتنا اختیار ہو سکتا ہے جتنا اولاد کا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ اختیار، عزت کہاں سے مل رہی ہے؟ رشتے کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے۔ تو اگر خدا فرشتوں کو علاوہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں پہ سونے کی سڑکیں ہیں، سب کچھ سونے، ہیرے، موتی، جواہرات سے بنا ہوا ہے، تو خدا باپ نے یہ کہیں لکھا ہے کہ خدا باپ نے کہا ہو کہ تم لوگ بہت خوبصورت ہو تو میں اپنا اختیار تمہیں دے دیتا ہوں؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟
رشتوں میں ایسا ہو سکتا ہے, زندہ کا زندہ کے ساتھ ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کو اور مزید سیکھنے کے لیے کہ اگر فرشتوں کو بھی خدا ایسا اختیار دیتے ہیں تو کیا فرشتے اٹھ کر اتنی عزت خدا باپ کی کریں گے جتنی یسوع مسیح کو جو اختیار ملا اور یسوع مسیح اپنے باپ کی کرتے؟ کیونکہ فرشتوں کا اپنے جو خدا ہے اس طرح سے ان کا رشتہ نہیں ہے خدا کے ساتھ. لیکن جو خدا کا رشتہ اپنے بیٹے, کیونکہ وہ خدا میں سے نکلا ہوا ہے, جو رشتے میں جو انس ہوتا ہے, لگاؤ ہوتا ہے, جو جڑا پن ہوتا ہے, وہ صرف باپ یسوع مسیح کے ساتھ اور یسوع مسیح باپ کے ساتھ محسوس کرتے ہیں. تو جب باپ رشتے کی وجہ سے یہ سارا اختیار دیتے ہیں تو یسوع مسیح خوش ہوتے ہیں کہ ہاں میرے باپ نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہیے. اور پھر بیٹا یہ سب کچھ دیکھتا ہے, پھر بیٹا کہتا ہے ہاں مجھے بھی اپنے باپ کی اتنی ہی عزت, حمد و ثنا, اتنا ہی جلال اور سب سے بڑھ کر اتنی تابع داری کرنی چاہیے جتنا میرے باپ نے مجھے اوپر چڑھا دیا ہے, جتنا اونچا خدا باپ نے مجھے کر دیا ہے. میرے باپ نے انسانوں کے آگے یہ شرط رکھ دی ہے کہ جو کوئی اس کے آگے جھکے گا وہی نجات پائے گا. تو پھر بیٹا بھی اسی رشتے کی وجہ سے جو اس کو اختیار مل رہا ہے, عزت مل رہی ہے, پیار مل رہا ہے, وہ بیٹا اٹھ کے اتنی ہی تابع داری کرے گا اور اتنی ہی عزت کرے گا اور ساتھ جڑا رہے گا. اور وہ خدا باپ کی وفاداری اور پیار اور جو پرووائڈ کیا کر رہا ہے, شفقت, عزت اور جلال جو خدا باپ اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں, اس رشتے کی وجہ سے جو ان کے اندر سے محبت اپنے بیٹے کے لیے نکل رہی ہے, بیٹا بھی اس محبت کو سمجھے گا کہ ہاں میرا باپ اتنا پیار کرتا ہے, میں بھی اس کے ساتھ وفادار ہوں, میں بھی اس کے تابع رہوں, میں اس کی عزت کروں, کیونکہ جو رشتہ میرا اس کے ساتھ ہے اس نے بھی نبھایا ہے, میں بھی نبھاؤں گا, تو دونوں جڑے رہیں گے. آمین. اس کا مطلب ہے کہ جو رشتہ جیسا ہوتا ہے اس نے ویسا ہی آگے سے کرنا ہوتا ہے, تو رشتہ جڑا رہتا ہے اور اس سے آپ اکیلے نہیں ہوتے. اب خدا باپ کا بیٹا ہے, اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اگر اس کا مطلب ہے کہ جو رشتہ ہے وہ جوڑے رکھتا ہے اور اس میں محبت پائی جاتی ہے. مقصد یہ بتانے کا کہ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں سے محبت نکلتی ہے. باپ اپنی محبت فرق انداز سے اپنے بیٹے پر نکالے گا, بیٹا فرق انداز سے نکالے گا محبت, لیکن اس رشتے کی وجہ سے فرق محبت نکالے گا. باپ اپنے بیٹے پہ محبت نکالے لیکن فرق انداز سے جو اس رشتے میں محبت بنتی ہے. اسی طرح میاں بیوی بھی اپنے رشتے میں محبت تو نکالیں گے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتے کے مطابق فرق محبت بیوی کے ساتھ, اور بیوی اپنی محبت تو نکالے گی لیکن فرق جو اس رشتے کی بنتی ہے اس طرح سے نکالے گی. بچے بھی, اولاد بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی طرح رشتہ نکالیں گے, جو ان کا محبت نکالیں گے, جو ان کا رشتہ بنتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو سارے رشتے ہیں جب تک اس میں سے محبت نہیں نکلے گی اور محبت نہیں ملے گی تب تک یہ رشتہ نہیں ہے. رشتہ ہونے کے لیے محبت نکلنا, محبت دینا بہت زیادہ اور محبت لینا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی جو رشتے کا بندھن خدا نے بنایا ہے یہ رشتوں محبت پر استوار ہے, محبت پر مبنی ہے, محبت ہی رشتے کی فاؤنڈیشن ہے, بیس ہے, اس کے بغیر رشتہ نہیں. اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ خدا نے رشتے محبت کے لیے بنائے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے جڑے رہیں اور اکیلا پن محسوس نہ کریں. اگر ہم دنیا سے سیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو آدمی اکیلا ہو اور اس کی بیوی بچے نہ ہو تو ہم کہتے ہو یہ تو اکیلا ہے کہ اس کی بیوی بچے نہیں ہیں. لیکن خدا نہ کرے اگر کسی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے میاں بیوی میں سے تو ہم کہتے چلو کوئی بات نہیں, بچوں کا سہارا ہے, یعنی رشتہ ایک اور ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ بچوں میں سے کسی کو کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں چلو میاں بیوی آپس میں
زندگی گزار لیں گے، وقت نکال لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشتوں کی وجہ سے آپ اکیلا پن محسوس نہیں کرتے۔ نہ صرف آدم اور حوا کی میں اس وقت بات کر رہی ہوں، بلکہ باپ اور بیٹے کی بھی کر رہی ہوں۔ اگر دنیا میں باپ اور بیٹا بھی ہو تو کہتے ہیں چلو ان کا وقت گزر جائے گا، وہ اس کو پیار کرے گا، بیٹا اس کو پیار کرے گا، تو زندگی کٹ جائے گی۔ اسی طرح آسمان پہ خدا کا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہے، تو وہ اکیلا باپ نہیں ہے۔ غیر قوموں کی طرح ہمارا خدا اکیلا خدا نہیں ہے۔ جیسے ہم زمین پر دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بیچارہ اکیلا ہے، ہم کہتے ہیں کہ خدا باپ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے پاس ایک رشتہ رکھتے ہیں، وہ اپنا پیار بھی نکالتے ہیں، اپنی شفقت بھی نکالتے ہیں، اور بیٹا ان کی عزت کر کے تابعداری میں اپنا پیار نکالتا ہے، اور دونوں جڑے رہتے ہیں اور ان کا رشتہ آپس میں، اور وہ ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں۔ لیکن خدا باپ نے رشتے بنائے ہیں آپس کی کمپنی کے لیے، خوشی کے لیے، میل ملاپ کے لیے۔ اس کا مطلب رشتہ ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا باپ کا یہ مقصد ہے، اور یہ ذکر فضول نہیں ہے۔ خدا باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کروانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس رشتے کو اپنے بیٹے کے ساتھ فرق انداز سے چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی ہو اور اس کی بیوی ہو، تو جو اس کی محبت یسوع کی ہے، جو اس رشتے کے لیے ہونی چاہیے، وہ اپنی بیوی پر نکالے، اور بیوی اپنی محبت اپنے اس رشتے میں اپنے شوہر یسوع کے ساتھ نکالے۔ اور یہ رشتہ جو ہے یہ محبت کا ہے، اور یہ ہرگز نہیں ہے کہ جیسے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی شادی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ماں باپ کو بائے بائے۔ یہ خاندان نہیں ہے، خدا نے ایسا نہیں کیا۔ اور جو آپ یہ آیت سمجھتے ہو کہ جو میاں بیوی ہے، مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے جا ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہم لوگ چرچز میں نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو خود بائبل مقدس پڑھتا ہے اور اس کا یہ مطلب نکالتا ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یسوع مسیح کی خدا باپ ہی شادی کرا دیں اور وہ بیوی کو لے کے علیحدہ ہو جائیں گے، علیحدہ بادشاہی بنا لیں گے اور خدا باپ علیحدہ رہیں گے۔ خدا کہیں گے اس سے اچھا تو میں شادی نہ کراتا، کم از کم میرا رشتہ تو جڑا رہتا۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے اور ہم اس کو اگلے سبت کے دن پھر سے کنٹینیو رکھیں گے۔ لیکن رشتہ جو ہے اس میں محبت پائی جاتی ہے، اور ہر رشتے میں اپنی رشتے کے مطابق وہ محبت باہر نکلتی ہے، اور یہ محبت میں بھی قسمیں ہیں جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اور خدا باپ نے ہی یہ محبت کی کیٹیگریز بنائی ہیں، خدا باپ نے ہی ہمارے آگے ظاہر کیا ہے، اجاگر کیا ہے کہ محبت تو ہے، لیکن محبت بھی طرح طرح کی ہوتی ہے۔ طرح طرح کے رشتوں میں طرح طرح کی محبت نکلتی ہے، اور ایک محبت میں طرح طرح کی قسمیں ہیں، اور ہر محبت جو ہے ہر رشتے میں نہیں لگائی جا سکتی۔ اور اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہم اگلے سبت ڈے پر خدا باپ سے ہم اور کلام سیکھیں گے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔